بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ میں مہوش ہوں، آپ کی اردو کی میم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکی، لیکن اب انشاءاللہ ریگولر بیسس پر میں آپ کو لیکچر دوں گی۔ اردو کے لیکچر کے لیے 2 ڈیز مختص کیے گئے ہیں، وینسڈے اور سیٹرڈے۔ مجھے آپ سب سے امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی لیکچر کو توجہ سے سنیں گی، اور جو سبق یاد کرنے کے لیے دوں گی اس کو ڈیلی یاد بھی کر لیا کریں گی۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اس طرح کرنے سے ایگزامس کے دنوں میں آپ پر برڈن نہیں پڑے گا۔ تو چلیں پھر ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو کی ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے، سرمایہ اردو۔ آپ کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں حصہ نثر میں 14 سبق شامل ہیں، حصہ نظم میں 10 نظمیں، جبکہ حصہ غزل میں 12 غزلیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حصہ گرامر میں مضامین ہیں، خطوط ہیں، رموز اوقاف ہیں، مطابقت کے حروف ہیں، امدادی افعال ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے پیپر میں شامل ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، آپ کا پیپر جو ہے وہ 100 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو ایک دن میں آپ لوگوں کو پیپر کا پیٹرن بھی بتا دوں گی کہ پیپر میں کون سی چیز کتنے نمبر کی آئے گی۔ تو چلیں جی، ہمارا جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس کو لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے۔ اب تھوڑا سا تعارف علامہ شبلی نعمانی کا۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 کو ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب وکیل تھے اور ان کو بھی وکیل ہی بنانا چاہتے تھے، مگر یہ وکیل نہیں بننا چاہتے تھے۔ 1882 میں علامہ شبلی نعمانی کی سر سید احمد سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ علی گڑھ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک ادارہ ندوۃ العلماء قائم کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ وہاں سے اعظم گڑھ چلے آئے اور یہاں آ کر انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کر لیا۔ علامہ شبلی نعمانی جو ہیں وہ 18 نومبر 1914 کو فوت ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی کی بہت سی ادبی خدمات ہیں۔ انہوں نے تاریخ، سفرنامہ، ادبیات، فلسفہ و کلام، سیرت و سوانح پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ سیرت و سوانح میں جو ان کی کتابیں ہیں ان کے نام ہیں المامون، سیرت النعمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الفاروق۔ اب جو آپ سبق آج پڑھیں گی یہ جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے ہی لیا گیا ہے۔ اب جو ہمارا سبق ہے اس کی صنف سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کی صنف ہے مقالہ یا سیرت نگاری۔ اب مناقب کیا ہے؟ مناقب منقبت کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں خوبی، بڑائی، اچھائی۔ اب مناقب عمر بن عبدالعزیز یعنی عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس سبق کے اندر۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ سیرت العمرین یعنی عمر نام کی 2 شخصیات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ اب آگے مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، مصر کی ایک لائبریری میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ اب علامہ شبلی نعمانی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب الفاروق لکھی ہے اس کے لیے جو انہیں معلومات چاہیے تھی وہ انہوں نے جو ہے علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے لی ہے۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے کہ ہو بہو مذہب کی وہ تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ عمر ثانی یعنی دوسرا عمر، لقب وہ نام جو کسی خاص خوبی کی بنا پر مشہور ہو جائے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، مطلب خلافت کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔
عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی۔ اب جاگیر کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے دیا جانے والا تحفہ ہوتا ہے۔ جو زمین رعایا کی ہوتی ہے، لیکن جو خلیفہ تھا اس نے عباس کو جو ہے وہ جاگیر تحفے میں دے دی تھی۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، یعنی اس کا ثبوت میرے پاس ہے کہ یہ زمین میں نے اس پر ناجائز قبضہ نہیں کیا، بلکہ یہ مجھے خلیفہ نے دی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی افضل ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ سلاطین تیموریہ یعنی مغلیہ خاندان۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، نمائندہ مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی غصہ ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت کی گئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مقبول میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مقبول نے دب کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا اور کہا کہ تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں وہ نہ اس کے دینے کے مجاز تھے اور نہ ہم ان کو لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی ان کے ملازم سے انہوں نے جب مشورہ کیا تو ان کے ملازم نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کے خاندان کے کافی افراد ہیں، ان کا گزر بسر ان کی کیسے ہوگی، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو آپ کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا اللہ مالک ہے، یہ کہہ کر گھر چلے گئے۔ ان کے جو غلام تھے وہ اٹھ کر عبد الملک یعنی فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، یعنی بڑا غضب ہونے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی تمام جاگیریں جو ہیں وہ ان سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے۔ پہرے والے نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لہجہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پدر یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے۔ شہر میں منادی کرا دی گئی، یعنی اعلان کرا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا، یعنی کاٹ کر ان کو پھینک دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا ہے حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟
فرمایا ہاں میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، یعنی حق گوئی کو ختم کر دیا۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص یعنی دیندار اور سچے لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو جائے فوراً ٹوک دیں، یعنی جو اگر وہ غلط فیصلہ کریں تو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ متولی گرجا کیا ہوتا ہے؟ گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ، متولی جو اس کا انتظام کرنے والے، سنبھالنے والے ہوتے ہیں، منتظم ہوتے ہیں۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے، فریق مقدمہ جو ایک عبد الملک، مسلمہ بن عبد الملک، اور دوسرے جو اس کے مخالف تھے وہ عیسائی تھے، اجلاس میں حسب قاعدے کے مطابق کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا، یعنی خاندانی تفاخر تھا، یا اس کے دل میں جو فخر کا جو احساس تھا، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازعہ گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے یعنی اپنے دفن ہونے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر یعنی یہ کام برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی اس کی جو بنیاد تھی وہ قاعدے کے مطابق تھی اور جمہوریت پر تھی، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں یعنی برابر حقوق رکھتے تھے، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں، صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر خانہ تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، غصے میں آ کر کہا کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، بے ادبی کی یعنی گستاخی کی اس شخص نے خلیفہ کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا تم پاگل ہو، استفسار یعنی پوچھا تھا تم پاگل ہو، میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے یعنی ہدایت کر جائیے۔ کہا میرے پاس ہے ہی کیا جس کی میں وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جس میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد یعنی اخراجات ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ تو چلیں جی، ہمارا آج کا سبق تو یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اب آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہے، اور 5 نمبر کے MCQs جو ہیں وہ آپ جانتی ہیں کہ حصہ نثر میں سے آتے ہیں، MCQs بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک مضمون بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے،
جب بھی لیکچر ہوگا میں آپ لوگوں کو 1 یا 2 مضمون بھی دیا کروں گی. فی الحال جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے, MCQs یاد کرنے ہیں اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے, اور ایک خلاصہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مضمون بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.